نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت و سلامتی اور آسانیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ بنیادی طور پر یہ انتخاب ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اور انہی کے بیان شدہ نکات کو ایک پریزنٹیشن کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کا تیسرا حصہ جس کا عنوان ہے عمل صالح وہ ہمارے سامنے ہے اور اس کے تیسرے درس کا مطالعہ جاری ہے جو کہ سورۃ التحریم کے مطالعے پر مشتمل ہے۔ چنانچہ حصہ سوم ہے، تیسرا حصہ درس سوم، تیسرا درس ہے اس کا خاندانی زندگی کے بنیادی اصول ہم جان رہے ہیں سورۃ التحریم کی روشنی میں، اور پورے تیسرے حصے کا ذکر آج آپ کے سامنے ہم کر دیتے ہیں۔ اس تیسرے حصے کا عنوان عمل صالح، دوسرا حصہ آپ کو یاد ہوگا وہ ایمان کے موضوع پر تھا اور سورہ عصر سے سلسلہ شروع ہوا تھا۔ سورۃ العصر میں ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر ہے، تو ہمارا تیسرا حصہ وہ عمل صالح کے عنوان پر مشتمل ہے۔ بندہ مومن کے بنیادی اوصاف ہم نے جانے سورہ مؤمنون اور سورہ معارج کی آیات کی روشنی میں، پھر بندہ مومن کے تکمیلی اوصاف کو ہم نے جانا سورۃ الفرقان کے آخر رکوع کی روشنی میں۔ فرد کے بارے میں 2 دروس تھے، اب یہ پوری سیریز کا 14واں درس ہے خاندانی زندگی کے بنیادی اصول سورۃ تحریم کی روشنی میں۔ فرد سے آگے بڑھتے ہیں تو خاندان کا ذکر آتا ہے، خاندان سے آگے بڑھتے ہیں تو معاشرے کا ذکر آتا ہے۔ آئندہ جو ہمارا درس شروع ہوگا وہ 15واں درس ہوگا پوری سیریز کا، البتہ یاد رہے ایک درس عام طور پر 2 اور کبھی کبھی جیسے سورہ تحریم کا درس ہے 3 نشستوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہمارا 15واں درس سیریز کا ہوگا سماجی اور معاشرتی اقدار پر، سوشل ویلیوز پر۔ سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 کا ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ پھر 16واں درس ہوگا معاشرے سے آگے بڑھیں تو ملت اور ریاست کا تصور آتا ہے، سیاسی اور ملی زندگی کے رہنما اصول، یہ سورہ حجرات کے مطالعے کی روشنی میں تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی۔ اور 17واں درس اس پوری سیریز کا ہوگا جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان پر انشاءاللہ تعالی۔ ویسے جہاد کا لفظ آج کے درس میں بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، کچھ وضاحت وہاں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آج ہم سورہ تحریم کا مطالعہ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ آئیے آج کا درس باقاعدہ ہم شروع کرتے ہیں اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں سربراہ خاندان کی ذمہ داری، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ ذکر آیا۔ پھر یہ بات آئی کہ جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے عملاً کفر کی روش پر ہیں، بڑی سخت بات آئی۔ پھر سچی پکی توبہ کا تذکرہ آیا، توبہ کی شرائط کو بھی ہم نے جانا، انفرادی توبہ اور اجتماعی توبہ کا ذکر بھی آیا، اور نور کا ذکر آیا۔ الصراط پر قیامت کے دن ہمیں چاہیے ہوگا، وہ نور ایمان بھی ہے اور وہ نیک اعمال کا نور بھی ہے، اور یہ نور تلاش کرنے اور حاصل کرنے کا موقع آج دنیا میں موت کے آنے سے پہلے تک ہے۔ اس پر ہم نے پچھلے نشست میں کلام کیا، اب بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 9، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے۔ ایسی بات سورہ توبہ میں بھی ہمارے سامنے آتی ہے جہاں کفار اور منافقین سے جہاد کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اس تعلق سے پہلا نقطہ تشریح کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی سے منافقین ناجائز فائدہ اٹھاتے اور منفی پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ نفاق سے کیا مراد ہے، نفاق کی تعریف کیا ہے، نفاق کا مرض کتنا شدید ہوتا ہے، نفاق کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور نفاق کی تباہ کاریاں کیا ہیں، اور دور نبوی کے منافقین کے طرز عمل کیسے تھے، یہ سارے مباحث سورۃ المنافقون میں ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ البتہ اس سیریز کے 4تھے درس میں بات ہمارے سامنے آئے گی، البتہ سر دس یہ نقطہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی سے منافقین ناجائز فائدہ اٹھاتے اور منفی پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے اندر رہ کر کلمہ تو پڑھتے تھے، سچے پکے ایمان والے تو وہ نہیں تھے، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی اور شفقت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اندر ہی اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ اس تعلق سے ان کے بارے میں سخت رویہ اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ منافقین کے اس طرز عمل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر سختی برتنے کی ہدایت، یہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچا رہے اور دین دشمنی کر رہے اور دین دشمن کفار کا ساتھ دے رہے، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس کا توڑ کرنے کے لیے، اس پر روک لگانے کے لیے ان کے ساتھ سختی برتنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ یہ ہے نقطہ جو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگلا نقطہ سورت کے مضمون کے ساتھ تعلق۔ سورت کا مضمون تو خاندانی زندگی کے بارے میں چلا آ رہا ہے، تعلق کیا اس نقطے کا؟ ضرورت سے زیادہ محبت و نرمی نقصان دہ ہوتی ہے۔ بات ٹھیک ہے، بیجا لاڈ پیار اگر اولاد کو دیا جا رہا ہے، ناجائز ہر بات ان کی مانی جا رہی ہے اور ان پر کوئی نگاہ نہیں رکھی جا رہی، تو پھر اولاد سینہ تان کر بات بھی کرتی ہے، اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ ماں باپ چپکے سے بیچارے خاموشی سے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آج یہ ماحول ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو اس کا تو تباہی کے سوا کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں، خاندانی نظام تو برباد ہو جائے گا اور بچے جو ہے وہ ہاتھ سے نکلیں گے اور برباد ہو جائیں گے۔ بہرحال جو منافقین کے ساتھ سختی برتنے کی ہدایت کی جا رہی ہے وہ ان کی سازشوں کا توڑ کرنے کے لیے، تاکہ نقصان نہ ہو اور بیجا نرمی سے وہ فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس نقطے کو سمجھیں۔ سورت کا تعلق خاندانی زندگی کے بارے میں، گھریلو زندگی میں بیجا نرمی، جی کبھی چیک اینڈ بیلنسز کا نہ ہونا، نگاہ کا نہ رکھنا، اس کے نتائج منفی نکل سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے محتاط رہنے کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بیجا نرمی کا معاملہ نہ ہو کہ جس سے ماحول بگڑ جائے اور نقصان کا اندیشہ ہونے لگے، اس اعتبار سے توجہ دلائی گئی۔ اب لفظ جہاد یہاں پر آیا، جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے۔ اس لفظ کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لفظ جہاد قتال کے معنی میں نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ساتھ کبھی قتال نہ فرمایا۔ قتال کا لفظ آتا ہی قتل یعنی جنگ کرنے کے لیے، جہاد کا لفظ وسیع تر لفظ ہے۔ ہاں کبھی کبھی مثلاً سورۃ التوبہ میں جہاد کا لفظ قتال یعنی جنگ کے مفہوم میں بھی آیا، مگر جہاد کا لفظ ہمیشہ جنگ کے مفہوم میں نہیں آتا، وہ کوشش اور اسٹرگل اور محنت کرنے کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ قتال کا لفظ ہمیشہ جنگ کے لیے آتا ہے، لیکن جہاد کا لفظ کبھی بھی ہمیں ایسا نہیں کہ ہمیشہ جنگ کے لیے آتا ہو، کبھی کبھی جنگ کے لیے آتا ہے، ہمیشہ نہیں۔ جہاد کا لفظ اسٹرگل کے لیے، کوشش کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پہلے حصے کا مطالعہ کر رہے تھے، سورہ لقمان کا درس ماں باپ کے ذکر میں آیا نا، ماں باپ کے بیان کے تعلق سے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تم سے جہاد کریں، کیا مطلب؟ تم پر زور ڈالیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات کو نہ ماننا۔ وہاں بھی یہ نقطہ آیا تھا، آج بھی یہ نقطہ آ گیا۔ تو جہاد کوشش، محنت، اسٹرگل، جد و جہد کے مفہوم میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی منافقین سے جنگ نہیں کی۔ بعد میں کوئی کہتا کہ بھائی اپنے ہی حضور علیہ السلام کے دور میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ کوئی کہے گا کہ اپنے ہی لوگوں کو مار ڈالا، مسلمانوں کو مار ڈالا، کلمہ پڑھنے والوں کو مار ڈالا، قطعاً نہیں۔ منافقین کلمہ گو مسلمان تھے، ہاں کہیں ان کو تھریٹ دیا گیا قرآن پاک میں، اگر کفار کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے خلاف سفارہ ہوں گے تو جنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ البتہ حضور علیہ السلام نے نہیں کیا، ورنہ بعد میں امکان تھا کہ سربراہان مملکت مسلمانوں کے وہ کسی کو منافق قرار دے کر ان کی گردنیں اڑانا شروع کر دیتے، یہ بھی ایک حکمت سامنے رہے۔ البتہ اصولی بات یہاں جہاد کا لفظ ان کی سازشوں کا توڑ کرنے کے لیے، وہ جو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں اس نقصان سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو بچانے کے لیے، تو یہاں لفظ جہاد قتال یعنی جنگ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، کیونکہ نبی اکرم علیہ السلام نے منافقین سے کبھی جنگ کا معاملہ اختیار نہیں کیا۔ یہ ہے جو اس مقام پر بات آئی اور فرمایا گیا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کیجئے، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ہاں یہ کافر اور یہ منافقین ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو یہ آیت کریمہ آیت نمبر 9، اس کا مطالعہ ہوا مکمل۔ نقطہ کیا آیا؟ گھر والوں کے معاملات میں بیجا نرمی اگر ہوگی تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی۔ تو سختی نرمی کا امتزاج، یہ سورہ تغابن میں بھی ہم نے
دوسرے حصے میں پڑھا تھا الحمدللہ، نرمی سختی کے امتزاج کے ساتھ گھر کے معاملات کو چلانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، بے جا سختی بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی، وہ بھی مناسب نہیں، اسی طرح بے جا نرمی بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک امتزاج کے ساتھ گھر والوں کے معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ البتہ کفار اور منافقین کی سازشوں کے توڑ کا ذکر آیا، اور اس کے ذیل میں سورت کے مضامین سے متعلقہ یہ بے جا نرمی جو کہ نقصان دہ ہوتی ہے، وہ نقطہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو کر آ گیا۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید اگلا حصہ اس سورہ مبارکہ کا بڑا اہم، جہاں چند خواتین کا ذکر آئے گا، اور وہ واقعات مقصد کیا ہے گھریلو زندگی کے بارے میں یہ نقطہ واضح رہے۔ مرد کو اپنا جواب خود دینا ہے، عورت کو اپنا جواب قیامت کے دن خود دینا ہے۔ گھر کے انتظامی معاملات چلانے کے لیے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا گیا، کفالت کی ذمہ داری بھی اس پر ڈالی گئی، لیکن ہر شخص، مرد ہو عورت، وہ خود اللہ کے قیامت کے دن جواب دے۔ یہ نقطہ اگلی آیات میں تفصیل سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، اور تیسرے حصے کا تیسرا درس سورۃ التحریم پر مشتمل، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اب مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 10 سے۔ ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں۔ فخانتاہما، پس دونوں نے ان سے خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان کو حکم دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 10، اور یہیں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے کہ اب اس سورت کے آخر میں کچھ خواتین کا تذکرہ آ رہا ہے، دو بری خواتین اور دو نیک خواتین، اور یہ ذکر فرما کر یہ نقطہ ہم پر واضح کیا جا رہا ہے کہ مرد کا اپنا علیحدہ تشخص، سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، عورت کا علیحدہ اپنا تشخص ہے، سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، اور مرد اپنا جواب دہ خود آخرت میں، عورت خود اپنی جواب دہ آخرت میں۔ دنیا میں انتظامی نظام چلانے کے لیے اللہ نے گھر میں سربراہ مرد کو بنایا، عورت کو اس کے تابع رکھا۔ البتہ آخرت کی تیاری کے اعتبار سے دونوں کے لیے میدان کھلا ہے، اور دونوں کو اپنی تیاری خود کرنی ہے کل کی جواب دہی کے حوالے سے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کے حوالے سے ترجمہ تو ہو گیا کہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دو جلیل القدر رسولوں کا ذکر، اور ان دونوں کی دونوں بیویاں نافرمان تھیں اور خیانت کی مرتکب ہوئیں، تو یہ پیغمبر ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، اور ان دونوں سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جانے والوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ، ان دونوں نافرمان بیویوں سے۔ اللہ اکبر، بڑا ایک حساس نوعیت کا معاملہ مگر قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ، کافر خواتین کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی گئی۔ کافر عورتوں کے لیے بتایا جا رہا ہے، ایک عورت کفر پر ہے تو اس کا شوہر اگر صاحب ایمان تو کیا وہ وقت کے پیغمبر بھی ہوں، تو یہ اس عورت کو بچانے کے لیے کافی معاملہ نہیں ہوگا۔ ہر عورت نے خود اپنی جواب دہی کی تیاری کرنی ہے، ایمان لا کر نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دونوں منافقین میں سے تھیں، انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، یعنی اپنے شوہروں کے رازوں کی حفاظت نہ کی۔ مفسرین نے کچھ آراء بیان فرمائی۔ ایک رائے یہ ہے کہ اپنے شوہروں کے رازوں کی حفاظت نہ کی، اپنے شوہروں کے مقابلے میں نافرمان قوم کا ساتھ دیا، پیغمبروں کے مشن میں شریک نہ ہوئی بلکہ پیغمبروں کی مخالفت کرنے والی قوم کا ساتھ دے کر گویا پیغمبر کی مخالفت کا معاملہ کیا۔ تو اس معنی میں لفظ آئے ان دونوں نے خیانت کی، تو خیانت اسی طرح کے معاملات میں کہ رازوں کی حفاظت نہ کرنا، مشن میں ساتھ نہ دینا، ان کی بات نہ ماننا اپنے شوہروں کی، جو کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کافر عورتوں کے لیے دو مثالیں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بیان فرما کر واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک عورت کفر پر ہے، ایک عورت نفاق میں مبتلا ہے، ایک عورت جو ہے وہ حق قبول نہیں کر رہی، تو خواہ اس کا شوہر کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، یہ شوہر کا نیک ہونا اس کو فائدہ اس معنی میں نہیں دے گا کہ اس عورت کی کل نجات ہو جائے۔ روز قیامت یہ جلیل القدر پیغمبر انہیں عذاب سے بچا نہ سکیں گے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بالکل یہاں پر واضح فرما دی۔
دو تین باتیں اور بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یقیناً پیغمبروں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، نوح علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام ہو، اپنی گھر والیوں کو سمجھانا، ان کو حق کی طرف بلانا، خیر کی طرف بلانا، وہ فریضہ انہوں نے پورا انجام دیا۔ جیسے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، لیکن 3 ایمان لائے، 1 ایمان نہ لایا تھا، اور آخر وقت تک اس ایمان نہ لانے والے بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے۔ یہ پورا قصہ سورہ ہود میں قرآن کریم کے 12ویں پارے میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ پیغمبر نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اب اگر بیوی نہیں مانتی، بیٹا نہیں مانتا، تو وہ خود جواب دہ ہیں۔ یہاں نکتہ ہے کہ بیوی خود جواب دہ ہے، شوہر خود اللہ کے ہاں اپنے اعتبار سے جواب دہ ہوگا۔ ایک اور نکتہ، ہمارا کام بتانا، سمجھانا، پہنچانا ہے، اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو جبراً منوانا ہمارا فریضہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر فرمائیے، نصیحت فرمائیے، یاد دہانی فرمائیے۔ یہ نصیحت فرمانا، یاد دہانی کرانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان سے جبر کر کے منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو خیر ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض گھرانوں میں باپ نیک ہے، اولاد نیکی پر نہیں، شوہر نیک ہے، بیوی نیکی پر نہیں، یہ شوہر نیکی پر نہیں ہے لیکن بیوی نیکی پر ہے، تو لوگ کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو تو سیدھا کر لو، پہلے خود تو سیدھے ہو جاؤ۔ ارے بھائی، گھر والوں کو بھی دعوت دین پیش کرنی، گھر والوں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور باہر بھی دعوت کا کام کرنا اور اصلاح کا کام کرنا ہے۔ گھر والے اگر نہیں مانتے تو وہ خود جواب دہ ہوں گے۔ جیسے ہی واقعات بتا رہے، یہ پیغمبروں کی بیویاں اور جلیل القدر رسولوں کی بیویاں ہیں، نہ مانی، پیغمبروں کا ساتھ نہ دیا، تو پیغمبر تو اللہ کے کامیاب ہیں۔ تو یہ نکتہ بھی ہمارے سامنے واضح رہے، دعوت دینا، خیر کی بات پہنچانا، سمجھانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرنا ہمارا کام ہے۔ سامنے والا نہیں مانتا تو وہ خود کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایمان بڑی دولت ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے، مثال کے طور پر جیسے واقعات سامنے آ رہے ہیں، ایمان اگر نہیں ہے تو بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ کیوں نہ تعلق کسی کا ہو، کسی کے شوہر کی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے، ایمان کی دولت اگر نہیں ہے تو یہ تعلق بھی کل کام آنے والا نہیں۔ ایمان کس قدر بڑی دولت ہے۔ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ، اس بات کا ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص کا باپ کفر پر ہو اور وہ باپ مر جائے تو اس کے دعا بھی نہیں کی جا سکتی۔ ارے اسلام قبول کیا ہو، کلمہ پڑھا ہو، چاہے کتنا گنہگار ہو، دعا تو کر سکتے ہیں مرنے کے بعد، ہے کہ نہیں؟ اولاد کفر پہ ہے کسی کی، باپ مسلمان، اولاد کفر پہ خدا نخواستہ، اور وہ نہیں مانتی تو اس کے مرنے کے بعد دعا بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایمان کس قدر بڑی دولت ہے، اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال سورت کے موضوع کے اعتبار سے نکتہ کیا ہے؟ یہ 2 بیویاں ہیں، 2 جلیل القدر پیغمبروں کے گھروں میں ہیں۔ پیغمبروں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، یہ نہیں مانی، یہ خیانت کی مرتکب ہوئیں، انہوں نے نفاق کی روش اختیار کی، یہ اپنے شوہروں کا ساتھ نہ دیا، اپنی قوم کا ساتھ دیا، شوہروں کی جو کہ رسول ہیں مخالفت کے حوالے سے، اور اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ جڑی رہیں، اور اپنے شوہروں کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب، اس میں وہ مبتلا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہ سکی، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے ان کو تو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے، جو بار بار نقطہ سامنے آ رہا ہے، ہر مرد خود اپنا جواب دے قیامت کے دن اللہ کے سامنے، اور ہر عورت خود جواب دے ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے۔ ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ یہ وہ نقطہ ہے سمجھنے کا کہ ہر مرد خود جواب دے اور ہر عورت خود جواب دے، اور یہی بات قرآن پاک میں سورہ مریم کی آیت نمبر 95 میں آتی ہے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوگا۔ اگلی آیت ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 11، ارشاد ہوا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے مؤمنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، اذ قالت، جبکہ انہوں نے التجا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے نجات عطا فرما فرعون اور اس کے سیاہ اعمال سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے نجات عطا فرما ظالم قوم سے۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 11۔ ایک اور خاتون، مگر بہت ہی نیک اور پاکیزہ خاتون، بی بی آسیہ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے وہ فرعون کی بیوی۔ فرعون کیسا شخص ہم جانتے ہیں، مگر یہ اللہ کی نیک بندی، بہت زیادہ متقی، پرہیزگار اور نیکی میں بہت انتہا پر، اور استقامت کا بہت بڑا پہاڑ بن کر انہوں نے ایک اعلیٰ ترین مثال ہمارے سامنے رکھی ہے۔ تو یہاں فرعون کی بیوی یعنی بی بی آسیہ علیہ السلام کا ذکر، اللہ کے سامنے کیا التجا ہو رہی ہے؟ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، اللہ اکبر، اور اللہ مجھے فرعون اور اس کے برے عمل اور اس کے اعمال کی جو سیاہی ہے اور
اس کے برے اثرات اس سے نجات عطا فرما دے، اور ظالمین کی قوم سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ آئیے اس آیت کریمہ کے ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ، اہل ایمان خواتین کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی ہے۔ بی بی آسیہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق میں رکھ کر سمندر دریا کے پانی کے حوالے کر دیا۔ یاد آیا واقعہ؟ اور یہ صندوق ہوتا ہوتا فرعون کے محل کے کنارے پر جا کر لگا، ہوتے ہوتے یہ بچہ بی بی آسیہ تک پہنچ گیا، اور ان موسیٰ علیہ السلام کو رکھ لیا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے معاملات کو دیکھ کر یہ بی بی آسیہ آئندہ پھر ایمان بھی لے آئیں، سبحان اللہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات وغیرہ کو بھی انہوں نے دیکھا اور یہ ایمان لے آئیں۔ یہ بات کی باتیں ہیں۔ اس سارے معاملے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فرعون دشمن ہو گیا۔ فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ سورہ نازعات کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں، آخری پارے میں، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، اس سے کہا میں تو تمہارا رب اعلیٰ ہوں، خدائی تک کے دعوے۔ اور ادھر بی بی آسیہ علیہ السلام ایمان لے آئی ہیں۔ وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی جان کا دشمن، اور بی بی آسیہ علیہ السلام ایمان لائے بیٹھی ہیں، اللہ اکبر۔ اب یہ فرعون ان کی جان کا بھی دشمن ہو گیا۔ بہرحال ان کے خلاف اس نے سازشیں کرنا شروع کی، ان کو شہید تک قرار ڈالا۔ جی ہاں، بی بی آسیہ علیہ السلام کو فرعون ظالم نے شہید تک کرایا ہے۔ البتہ اس سے قبل کے معاملات کیا ہیں؟ وہ محلات جو فرعون کے پاس، وہ نہریں جو فرعون کے پاس، وہ خزانے جو فرعون کے پاس، ایک عام بندہ دیکھتا ہے تو ان ساری دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کی رال بھی ٹپک جاتی ہے، اور وہ ان کی چاہت بھی رکھتا ہے، اور جس کو مل جائے اس کے تو وہ سمجھتے وارے نیارے ہو گئے۔ لیکن نہیں، یہ محلات کو دیکھ کر بی بی آسیہ کو سکون نہ ملتا۔ چنانچہ تشریح کا نقطہ ہے، محل اور اس کی تمام آسائشوں کے باوجود انہوں نے دعا کی کہ مجھے یہ سارا آرام و سکون زہر لگتا ہے، اے اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں جگہ عطا فرما، اور مجھے فرعون، اس کے برے اعمال اور ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ محلات ہیں، اختیارات ہیں، فرعون کی بیوی ہیں، اللہ اکبر، فرسٹ لیڈی ہیں آج کی زبان میں کہیں گے، آسائشیں، سکون سب کچھ ہے، مگر وہ عرض کرتی ہے اللہ اس سب میں سکون نہیں۔ یہ مال، دولت، محلات، یہ نہریں، یہ جائیداد، یہ ساری سرکشی کر رہا ہے فرعون، اس کا یہ سارا مال و اسباب، یہ مجھے زہر لگتا ہے۔ اے میرے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مجھے جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس ظالم کے عمل سے، اس کے برے عمل سے اور ظالم قوم سے اللہ نجات عطا فرما دے۔ فرعون ظالم نے، تفاسیر میں مفسرین نے لکھا، ان کو شہید کروایا ہے، اور جس وقت ان کو شہید کیا جا رہا تھا ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ان کو جنت کے محلات کے نظارے کرا دیے گئے، اور اس کیفیت کے ساتھ یہ دنیا سے گئی ہیں مسکراتی ہوئی۔ یہ مفسرین نے ذکر کیا۔ ایمان الگ ہی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، عجیب دولت ہے کہ ادھر شہید کیا جا رہا ہے اور زبان پر کلمہ اللہ کی رضا کا اور چہرے پر مسکراہٹ موجود ہے، اور اللہ نے جنت کا فیصلہ ان کے لیے فرما دیا۔ یہ مثال کن کے لیے؟ ایمان والوں کی عورتوں کے لیے، اہل ایمان عورتوں کے لیے، کہ شاید تم ایمان پر قائم رہو تو مشقتیں آئیں، مصائب آئیں اور تمہارا ماحول بڑا خراب ہو، مگر دیکھو بی بی آسیہ علیہ السلام کو استقامت کا پہاڑ بنی رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، ان کو استقامت دی، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کا بھی وعدہ فرما دیا، اور جنت ان کو عطا فرمانے کا اعلان فرما دیا۔ یہ دعا ہی بتا رہی کہ جنت کا فیصلہ ان کے لیے کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک اور مثال آ گئی، بہت ہی نیک اور پاکیزہ خاتون، مگر شوہر انتہائی ظالم اور سرکش ہے، فاسق و فاجر ہے، خدائی کے دعوے کرنے والا، مگر انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور شہید ہونا گوارا کیا، مگر حق چھوڑنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ تحریم کی آخری آیت، آیت نمبر 12، اس کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ایک اور بہت ہی پیاری مثال بی بی مریم علیہ السلام کی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ یہ نقطہ یعنی آیت نمبر 12 کے حوالے سے تفصیل رکھیں گے آپ کے سامنے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، اور تیسرے حصے کا تیسرا درس، اور اب اس کی آخری آیت سورہ تحریم کی آیت نمبر 12، بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر یہاں پر آیا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، اور اللہ نے مؤمنوں کے لیے دوسری مثال بیان فرمائی عمران کی بیٹی مریم کی، الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ،
اور انہوں نے اپنے رب کے کلام اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھیں۔ بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ۔ تشریح کے حوالے سے پہلی بات، آخری مثال حضرت مریم علیہ السلام کی ہے، جن کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی، رشتے میں وہ ان کے خالو بھی تھے۔ قرآن حکیم میں دیگر مقامات پر یہ تفصیلات آئی ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم علیہ السلام کی پرورش کی ہے اور ان کی کفالت کی ہے اور ان کی تربیت کا معاملہ فرمایا ہے۔ اگلا نقطہ، یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر برے عمل کا الزام لگایا، لیکن قرآن حکیم نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ بی بی مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر والد عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے، اسی لیے بار بار قرآن حکیم میں عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ آتے، بغیر والد معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بی بی مریم علیہ السلام کے ہاں۔ البتہ یہود نے معاذ اللہ ان پر برے الزامات لگائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ ہم قرآن پاک میں یہ واقعات سورہ مریم میں پڑھتے ہیں، جب والدہ کی گود میں پوری تقریر کی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے، جب لوگوں نے الزام تراشی کی تو بی بی مریم علیہ السلام نے گود میں موجود بچے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ کہنے لگے وہ کیسے کلام کرے گا جو بچہ ماں کی گود میں؟ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سبحان اللہ کی پوری تقریر ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ والدہ کی گود میں پکار اٹھے اور بی بی مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود جا بجا قرآن حکیم میں عطا فرمائی۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح کا ہے، آپ نے یعنی بی بی مریم علیہ السلام نے تورات کی اور دیگر کلمات الہی کی جو فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر آپ کے سامنے پیش کیے، تصدیق کی۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور انہوں نے تسلی دی ہے کہ آپ کو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، اور بڑے سوالات ان کے ذہن میں تھے، اس کی تسلی عطا فرمائی۔ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے ہیں اور یوں انہوں نے تورات کی بھی تصدیق کی، بی بی مریم نے علیہ السلام، اور دیگر کلمات الہی کی بھی انہوں نے تصدیق فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے سخت آزمائش میں بھی، جبکہ بغیر مرد سے تعلق کے آپ حاملہ ہوئیں، اپنے رب کی فرما برداری جاری رکھی۔ ایک خیال تو آیا لوگ کیا کہیں گے، اللہ نے تسلی عطا فرمائی اور معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام والدہ کی گود میں پکار بھی اٹھے۔ اس سارے پہلو کے اعتبار سے کہ لوگ الزام تراشی کریں گے اور لوگ ان کی مخالفت کریں گے اور لوگ کس کس انداز ان پر انگلیاں اٹھائیں گے، استقامت کا مظاہرہ انہوں نے کیا اور فرما برداری کی روش انہوں نے اختیار کی۔ یہ بی بی مریم علیہ السلام کا تذکرہ خواتین کی رہنمائی کے اعتبار سے جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی شرم اور حیا کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جا بجا قرآن پاک میں نمایاں فرماتا ہے۔ یہاں بھی بی بی مریم علیہ السلام کا جو پہلا وصف اللہ نے تعریف کے طور پر بیان فرمایا، احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، یہ عورت کا سب سے بڑا زیور ہے کہ وہ اپنی عصمت کی حیا کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک اور انداز سے ایک اور مثال ہمارے سامنے آ گئی۔ اب یہ جو مثالیں ہمارے سامنے آئیں، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بیویوں کی مثال آئی، اور فرعون کی بیوی بی بی آسیہ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے آئی، اور بی بی مریم علیہ السلام کی مثال آئی کہ جن کی تربیت حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ اس تعلق سے آئیے ایک تجزیہ ہم آپ کے سامنے رکھیں، اور ایک چوتھا پہلو بھی آپ کے سامنے ہمارے سامنے ایک اور مقام کے اعتبار سے آئے گا، ماحول اور کردار کا معاملہ۔ نقطہ کیا چلا ہے سورہ تحریم میں؟ خاندانی زندگی کے لیے رہنمائی، گھر کے معاملات کے لیے رہنمائی۔ پہلے حصے میں ذکر آ گیا شوہر اور بیوی کے درمیان موافقت کا معاملہ اتنا زیادہ نہ بڑھ جائے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے۔ دوسرے حصے میں بات آئی گھر والوں کی فکر کرو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، توبہ کا ذکر بھی آ گیا۔ اور تیسرے حصے میں خواتین کے حالات اور مثالوں کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ یہ بات واضح فرما رہا ہے، مرد کا اپنا معاملہ ہے جواب دہی کا، عورت کا اپنا معاملہ ہے جواب دہی کا۔ گھریلو انتظام چلانے کے لیے، انتظامی معاملات چلانے کے لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام اور ذمہ داری دی ہے، کفیل بنایا ہے، البتہ دونوں اپنے اعتبار سے آخرت میں جواب دیں۔ اب ان خواتین کو کیسے ماحول ملے اور کیا کردار سامنے آ رہا ہے، اس کا ایک تجزیہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ پہلا معاملہ اچھا ماحول، بڑا پیارا ماحول، بہت ہی عمدہ ماحول کس کا؟ حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہے، مگر کردار کیسا سامنے آ رہا ہے؟ بیویوں کا بہت برا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں وہ خیانت کی مرتکب ہوئیں۔ ماحول بہت عمدہ ہے لیکن طرز عمل بہت برا سامنے آیا، یہ ان عورتوں کا اپنا قصور تھا۔ دوسرا تجزیہ، برا ماحول ہے کس کا؟ فرعون جیسا،
شخص سرکشی کرنے والا، انتہائی برا ماحول ہے، اور انتہائی اچھا اور عمدہ کردار سامنے آ رہا ہے کس کا؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا۔ ماحول اور انوائرمنٹ بہت بری ہے، کردار بہت عمدہ۔ معلوم ہوا کہ فرد پر انحصار ہے۔ اچھا ماحول تھا، اپارچونیٹی تھی، کردار برا سامنے آ رہا ہے دو بیویوں کا، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویوں کا۔ برا ماحول، انتہائی برا ماحول ہے، کردار بہت عمدہ آ رہا ہے سامنے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا۔ تو ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے؟ فرد پر، انڈیویجول پر، فرد پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نیت اچھی ہو، کہتے ہیں نا نیت صاف منزل آسان، نیت اچھی ہو، ہدایت کی طلب ہو، برے ماحول میں بھی کوئی اچھا بن سکتا ہے۔ اور اندر ہی طلب نہیں، اندر ہی تڑپ نہیں، اندر ہی اسٹرگل نہیں، اندر ہی ارج نہیں ہے، کوشش نہیں ہے، تو اچھا ماحول بھی مل جائے گا، کردار برا سامنے آئے گا۔ اگلی مثال جو سامنے آئی اس کا حاصل کیا ہے؟ اچھا ماحول، اچھا کردار۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت حضرت مریم علیہ السلام کا بیان۔ حضرت مریم علیہ السلام کے کوئی شوہر نہیں، ان کا تو نکاح اس معنی میں نہ ہوا، اور بلکہ ہوا ہی نہیں یوں کہیے، اور بی بی مریم کے ہاں موزانہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام کی بعد میں، البتہ بچپن میں ان کی کفالت کس نے کی ہے؟ زکریا علیہ السلام نے، جو اللہ کے پیغمبر میں اور رشتے میں بی بی مریم کے خالو ہوتے ہیں۔ ماحول بھی اچھا ملا، کردار بھی بہت اچھا سامنے آیا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تجزیہ کرنے کے بعد ایک اور انالیسس ہمارے سامنے رکھا، وہ کیا ہے؟ برا ماحول، برا کردار، یہ جوڑا کون سا ہے؟ بدترین جوڑا ہے ابو لہب اور اس کی بیوی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اس کی بیوی بھی اور ابو لہب دونوں ہلاک و برباد۔ برا ماحول، شوہر بھی انتہائی برا اور کردار بھی بہت ہی برا۔ کون؟ بیوی کا، جو کہ ابو لہب کی بیوی تھی، نبی مکرم علیہ السلام کی شان میں معاذ اللہ گستاخیاں کرتی تھی۔ برا ماحول، برا کردار سامنے ہے ابو لہب کا اور اس کی بیوی کا۔ یہ ہے نکات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس سب کا حاصل کیا ہے؟ ہمارے اندر طلب ہوگی، ہمارے اندر تڑپ ہوگی، ہماری اسٹرگل کوشش ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے گا، استقامت بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہمارے اندر ہی طلب نہ ہو، ہمارے اندر ہی تڑپ نہ ہو، ہمارے اندر ہی ارج نہ ہو، تو لاکھ اچھا ماحول ہو، ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے فرد پر۔ یہی بات اس میں ہم نے سمجھنی تھی، مرد اپنا جواب دے، بیوی اپنی جواب دے ہے، یعنی شوہر کو خود اپنا جواب دینا قیامت کے دن، بیوی نے اپنا جواب دینا ہے۔ ہر بندہ مرد ہو وہ اپنا جواب خود دے گا قیامت کے دن، ہر عورت خود اپنا جواب دے گی قیامت کے دن۔ اور یہ اندر کی طلب اور تڑپ اور ارج کا معاملہ ہے۔ یہ انالیسس سے بات سامنے ہمارے آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی طلب اور تڑپ عطا فرمائے ہدایت کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 69، پانچویں حصے میں اس کا مطالعہ بھی کریں گے انشاءاللہ ہم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرماتے، طرح طرح سے اللہ ہدایت کی راہ پر استقامت دے گا، مدد فرمائے گا۔ اور حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی بخاری شریف میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کے سامنے اس کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آئے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ فرماتے حدیث قدسی کے الفاظ، وہ چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ معاملہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی طلب طلب ہدایت کی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا درس مکمل ہوا، اور یہ مطالبات قرآن سیریز کے حصہ سوم کا درس سوم، تیسرے حصے کا تیسرا درس خاندانی زندگی کے بنیادی اصول کے حوالے سے مکمل ہوا۔ سورہ تحریم کی روشنی میں ہم نے 12 آیات کی روشنی میں تفسیرات کو 3 نشستوں میں جانا۔ آئندہ ہمارا چوتھا درس ہوگا اس تیسرے حصے کا، اور وہ سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 پر مشتمل ہوگا، اور وہ طویل سلسلہ ہے، کئی نشستیں اس میں درکار ہوں گی، اور وہاں معاشرتی زندگی کے حوالے سے رہنمائی سامنے آئے گی۔ گھر سے آگے بڑھیں، کچھ گھرانے مل کر رہنا شروع کر دیں، معاشرہ 10 کو کہتے ہیں عشر، 10 گھرانے مل کر رہنا شروع کر دیں، معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ تو معاشرے کے لیے رہنمائی، سوشل ویلیوز کیا ہیں جو دین ہمیں عطا کرتا ہے، سوشل ایونٹس کیا ہیں، معاشرتی برائیاں جن سے دین ہمیں روکتا ہے، یہ تفسیرات انشاءاللہ آئندہ ہمارا چوتھا درس ہوگا تیسرے سے کا مطالبات قرآن سیریز کے ذیل میں، سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 اور 4 کی روشنی میں، اور کئی نشستوں میں انشاءاللہ اس کی ہم تکمیل کریں گے۔ بہت اہم ہدایات ہمارے سامنے آئیں گی۔ تب تک کے لیے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔